اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ دور حاضر کے اندر یہ گناہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر تو معافی اس کے اوپر بندہ مانگ لیتا ہے تو اللہ پاک بخشش فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ بلکہ سورہ فرقان کے آخر میں تو یوں فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی صفات ہیں، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی۔ لیکن اگر بندے نے توبہ نہ کی اور اس نے یہ گناہ کیا اور وہ چلا گیا دنیا سے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کیا گناہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اس گناہ کے حوالہ سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو مسلمانوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے وہ بلا ضرورت ان کے عیوب کی اشاعت کرتے ہیں، جو کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پہ ڈال دی، فوٹو بنایا سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، تحریر لکھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا گناہ کتنا ہے، اور جہاں جہاں تک وہ چیز آتی ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کے ذمہ پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال لا يستر عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کس قدر یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کے حوالہ سے، یہاں تک کہ اس کی ذات کے حوالہ سے بھی کس انداز کے اندر اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سنیے ذرا حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث ہے یہ متفق علیہ ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المہاجرین وان من المہاجرہ ان یعمل الرجل باللیل عملا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے عیب کا اظہار کرنے والوں کے علاوہ میری تمام امت کے لیے معافی ہے۔ جو اپنے عیب کا اظہار کرنے والا ہے اس کے علاوہ فرمایا دوسروں کے لیے معافی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اظہار کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص رات کو ایک عمل کرتا ہے، پھر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، اب کسی کو پتہ نہیں اس بندے نے کیا کیا، لیکن اب جیسے ہی وہ کسی بندے کو بتا دیتا ہے نا کہ میں نے رات کو یہ کام کیا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو اپنا گواہ بنا لیتا ہے۔ اب فرمایا کہ حالانکہ رات کے وقت رب نے پردہ ڈالا، اس کے رب نے پردہ ڈالا تھا رات کو، کسی کو نہیں بتایا۔ آگے فرمایا کہ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اللہ اکبر، اور لیکن بوقت صبح وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو اپنے سے چاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو پردہ اللہ پاک نے رکھا تھا نا، اس نے وہ چاک کر لیا، لوگوں کو بتا دیا ہے، تو اب وہ اس کو اپنا گواہ بنا لیا۔ یہاں تک اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ تم سے اگر گناہ ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، پہلی بات کرو ہی نا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو۔ ہاں کوئی ایسا جرم ایک بندہ کرتا ہے جو اجتماعی طور پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، مطلب نشے کا کاروبار ہے یا کسی حوالہ سے ہے کہ جس میں معاشرہ خراب ہو رہا ہے،
تو اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انفارمیشن کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ فلاں بندہ ہے جو اس طرح یہ کام کر رہا ہے، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اس کی اصلاح کر دیں، سزا بنتی ہے تو سزا دے دیں۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس بیماری سے ہمیں دور رکھے، اللہ پاک اس گناہ سے ہمیں دور رکھے، اور ایسے جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں سے بھی ہمیں دور